فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قدر صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ علماء نے اس کے بہت سے معنی لکھے ہیں کہ اگر تم پریشان حال ہو تو مجھے یاد کرو میں تمہاری پریشانی دور کروں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی پریشانی دور کر سکتا ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں 7 دروازے بند، کنڈے تالے لگے ہوئے، وہاں اگر عورت نے برائی کا ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کو پکارا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا یوسف اگر تو نے مجھے پکارا ہے تو پھر دنیا کے لیے مثال ہوگی، انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، صرف تالا نہیں کھلے گا، کنڈا بھی کھلے گا، دروازہ بھی کھلے گا، باعزت باہر نکالوں گا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، مختلف اندھیرے ہیں، وہاں اگر اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ نے ان کو تمام اندھیروں سے نجات دی، اور ہم سب کے لیے یہ حکم فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم مجھے پکارو، جتنا اندھیرے ہیں تمہارے لیے ہیں، میرے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے، جو بھی پریشانی ہے تمہارے سامنے ہے، میرے سامنے کوئی پریشانی نہیں، جتنے مشکلات ہیں آپ کے لیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے کوئی مشکل نہیں، میں ہر چیز کے قادر ہوں، میں ہر چیز کے اختیار رکھتا ہوں، مگر اے میرے بندے جب تم یاد کرو گے تو پھر میں یاد کروں گا۔ حدیث پاک میں جب انسان کہتا ہے اللہ، ایک مرتبہ اللہ کہنے پہ اللہ رب العزت اس انسان کو 70 بار جواب دیتے ہیں لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر، میرا بندہ میں حاضر، میرا بندہ میں حاضر۔ اور دنیا کا اصول بھی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ کسی کو کسی جگہ کے ساتھ محبت ہو تو اس جگہ کا تذکرہ کرے گا، کسی پرندے کے ساتھ محبت ہو پرندے کا تذکرہ کرے گا، کوئی کھانے والی چیز کے ساتھ محبت ہو تو بار بار اس کا تذکرہ کرے گا، جیسے چائے کا، ہوٹل کا، مختلف جس سے محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ محبت ہو، میرا تذکرہ زیادہ کرے، مجھے زیادہ پکارے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے حالت میں جب اللہ کے سامنے التجا کی کہ باری تعالیٰ میری زبان محفوظ رہے تیرے ذکر کے لیے، اللہ نے ساری بیماری دور کروا دی۔ آج ہم بھی اگر اپنے دل میں اللہ کو بسا لیں، دل میں اللہ کی محبت آ جائے، دل میں اللہ کا ذکر آ جائے، دنیا کے تمام معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا،
عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے، سلام پھیرنے میں پتہ لگتا تھا کہ اب صبح صادق ہو گئی. وہ لذت تھی، دل میں لذت تھی، دل میں سرور تھا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے مزہ آتا تھا. اور یہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کیوں کہا نبی علیہ السلام نے؟ اللہ نے حکم دیا فسبح بربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر جو عظیم ہے. تو نبی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں یہی الفاظ یہی کلمات کہے سبحان ربی العظیم. اللہ نے پھر حکم دیا فسبح ربک الاعلیٰ، اے محبوب اپنے رب کی تعریف بیان کر کے وہ سب سے اعلیٰ ہے. تو نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، سبحان ربی العظیم کے بعد پھر اللہ اکبر نہیں کہا، پھر کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی ہماری تعریف ہمارے رب نے، ہمارے رب نے میری تعریف کو سن لیا، جو میں نے اس کی تعریف کی ہے، جو حمد بیان کی ہے. تو اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اور تمام نماز پڑھنے والوں کو مقتدی حضرات کو حکم یہ ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہیں. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، یہ تو نے احسان فرمایا کہ ہمیں رکوع جیسی نعمت عطا فرمائی، جھکنے جیسی نعمت عطا کی. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ لوگ جھکنا چاہیں گے لیکن اس وقت جھک نہیں پائیں گے. وہ کس لیے کہ دنیا میں نہیں جھکے. اور یہ سب چیزیں دل سے ہوتی ہیں. جب دل میں اللہ کی محبت ہو تو دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، میں جماعت سے نہ رہ جاؤں، تکبیر اولیٰ سے نہ رہ جاؤں، میں مسجد کی حاضری سے محروم نہ ہو جاؤں. یہ اس وقت جب دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر آ جائے. افسوس کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. آج جس کو بھی دیکھ لو، مال و دولت عہدے کی، اپنی شان و شوکت کی جستجو لگی ہوئی ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی پسند انسان کو نہیں پاتی. جبکہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، ایک میری چاہت ایک تیری چاہت. اگر تم میری چاہت پہ آ گیا تو میں وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تم نے میری چاہت سے انکار کیا، اپنی چاہت پہ لگ گیا، تو یاد کر میں تجھے تھکا دوں گا. وہ بھی اگر میں چاہوں گا تو تجھے عطا کروں گا، وگرنہ تو حاصل نہیں کر سکتا. تو دوستو، ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے زبان پہ کم سے کم اللہ 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 کا ورد ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام. جہاں اللہ اللہ ہوتی
تو وہاں حکیم بیٹھا تھا، اس نے کہا ایک لفظ سے، تو حضرت نے فرمایا اے خر تجھے دانی، اے کھوٹے، اے گدے، تجھے کیا پتا؟ جب گدے کا نام لیا تو حکیم کے رنگ اڑ گئے، پسینہ آ گیا۔ تو بزرگوں نے پوچھا حکیم صاحب کیا ہو گیا؟ فرمایا میری دانائی کے چرچے تھے، آپ نے ایسے جانور کے ساتھ مشابہت دی جو سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ تو حضرت نے فرمایا گدھا کہنے سے تو گدھا بن نہیں گیا، لیکن اس لفظ کے اثرات تیرے اوپر ہو گئے کہ اللہ کے نام میں اتنا تاثیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت میرے آپ کے سب کے گناہ معاف فرمائے اور اپنی یاد، اپنی محبت، اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے۔